چلو کرمانا ظاہر ہدائے کرمانا ظاہر ہدائے وچ رحمان مدینے وچ رحمان مدینے بکھرے شان مدینے دے میں قربان مدینے دے سجن تے نائے نا بیٹھا سجن تے نائے نا بیٹھا مدینے دے بکھرے شان مدینے دے میں قربان مدینے دے کم کر دیے نسل سار دیے کم کر دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے حشر نہ منکرا دیکھ لیا پہ حشر نہ منکرا دیکھ لیا پہ حشر نہ منکرا دیکھ لیا پہ خلقت نان پکار دیے خلقت نان پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں بھلا عاجز کہنا میں نہیں بھلا عاجز کہنا میں نہیں بھلا عاجز کہنا دنیا نار مار دیے سن دے دنیا نار مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے تے بوالیاں گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی ہے آقا جی گل تیرے اتے مکڑی ہے تیرے اتے شروع
اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی نبیاں بھی آنا اتے ولیاں بھی آنا دیکھو کر آنا تے آسیاں بھی آنا ہے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے اتے ٹکڑی اے باولیا گل تیرے اتے مکڑی تیرے باجا کا ساڈا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا بل ساڈی بلنی ہے تیبا والیا گل تیرے اتے مکڑی اتے سرکار وچ دور دا سلام نگا رک دے دنیا دے کم کوئی چنگے نہیں لگ دے عشق والی گل تے عشق والی گل تے عشق والی گل تے لکایا نہیں لکڑی اے باولیا گل تیرے اتے مکڑی ہے سونیا گل تیرے اتے مکڑی حشر چ چھا کری سروں تے سونیا دکھیاں غریباں دیا کوئی سہارا تیرے باجو کیسے سادے تیرے باجو کیسے سادے تیرے باجو کیسے سادے ہاتھ نہیں پوچھڑی اے باولیا گل تیرے تے مکڑی سونیا گل تیرے اتے مکڑی کب چھڑایا کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے کب مصیبت کو ڈالا نہیں ہے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا ہے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کا ڈالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ان کی رحمت کا کیا ہے
کو غم سے لاج رکھی گئی ہے صدا کی دل نوازی ہوئی بے نوازی دل نوازی ہوئی بے نوازی لاج رکھی گئی ہے صدا کی دل نوازی ہوئی بے نوازی دل نوازی ہوئی بے نوازی ہے سخی تیرا دربار ایسا ہے سخی تیرا دربار ایسا کسی بھی سائے اٹھایا نہیں ہے سخی تیرا دربار ایسا جب چلا ہوں بھی آپ نے راستہ دے دیا ہے آپ نے راستہ دے دیا ہے آپ نے راستہ دے دیا ہے راگ ہستی میں تیرے کرم نے راگ ہستی میں تیرے کرم نے کس جگہ پر سنبھالا نہیں ہے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے ہر جگہ ہے حکومت خدا کی وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی وہی رحمت ہے مصطفیٰ کی سارے عالم ہے چشم کرم میں سارے عالم ہے چشم کرم میں کس جگہ کملی والا نہیں ہے سارے عالم ہے چشم کرم میں ہے یہ کتنی حقیقت درجہ نیک بد پر ہے رحمت نیک بد پر ہے رحمت ہے یہ کتنی حقیقت درجہ نیک بد پر ہے رحمت ہر ایک کو میرے نبی نے ہر ایک کو میرے نبی نے کیا جنت میں ڈالا نہیں ہے ہر ایک کو میرے نبی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اس قدر نازک اور حساس معاملہ ہے،
اس کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی اراکین ہیں ان میں سے اگر کوئی مسلمان کوئی ایک یا دو یا سارے رکن چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا. مثلا اگر وہ نماز چھوڑ دے تو وہ گناہگار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو وہ گناہگار ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا. اسی طرح استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج ادا نہ کرے، عمرہ نہ کرے، قربانی نہ دے، وہ گناہگار ہوگا لیکن بے ایمان نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس ختم نبوت اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص صرف اتنا کہہ دے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. یا صرف اتنا کہہ دے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ان کے حاتم النبیین ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات میں براہ راست عقیدہ ختم نبوت کی تصدیق کی ہے اور اس کا تحفظ فرمایا ہے، اس کا پہرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. یہاں میرے رب نے اپنی شان بیان فرما دی کہ وہ رب العالمین ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی کی شان بیان فرما دی کہ وہ حاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو بھی ایسا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کن کے نبی ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اے محبوب کہہ دیجئے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ میرا نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں، چرند پرند حیوان کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو مخلوق پیدا کی ہے سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ یوں بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہاں میرے اللہ پاک یہاں سے واضح ہو گیا کہ جہاں جہاں کا میرا رب العالمین ہے وہاں کے میرے مصطفیٰ میرے نبی کریم رحمت العالمین ہے. اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ اور واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اور آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا. یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ جو بھی شریعت آنی تھی، جو نبی آنے تھے، جو عقائد آنے تھے وہ آ چکے. اب قیامت تک کسی نبی کی کسی شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا میرا نبی ہی حاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس کے بعد ایک اور بہت واضح اور کھڑی دلیل آیت مساق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اور یاد کرو اس دن کو جس دن میں نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت کا علم دے چکوں اور میرا نبی تم میں تشریف لے آئے تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی ضرور مدد فرماؤ گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو عقیدے واضح کر دیے. ایک عقیدہ ختم نبوت پر مہر لگا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. دوسرا یہاں پر ایک عقیدہ اور واضح ہو گیا جو غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا عقیدہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے فرما دیا کہ جب میرا محبوب تم سے مدد طلب کرے تو تم ضرور ان کی مدد کرنا. اس کے بعد یہاں تک بات ہوگی آیات مبارکہ کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 210 سے زائد احادیث میں براہ راست ختم نبوت کا عقیدے کی تصدیق کر دی اور اس کو بیان فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مٹی کے ذروں کے برابر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ پاک نے میرا نور نبوت سب سے پہلے پیدا فرمایا لیکن مجھے سب سے بعد میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ میرے نبی خاتم النبیین ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک مقام پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا, اور اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے. یہاں سے دو لفظوں سے پتہ لگ گیا, ایک اگر اور دوسرا ہوتا. ان دو لفظوں سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. ایک موقع پر حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام, لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب یہاں پر واضح ہو گیا, آیت مبارکہ سے بھی دلیل مل گئی, حدیث مبارکہ سے بھی دلیل مل گئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا, وہ کذاب ہوگا, وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں ایک شخص نے, کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اس شخص کا نام مسلمہ کذاب تھا. اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک خط لکھا اور اس نے کہا کہ آپ میرے سے معاہدہ کر لیں, آپ فرما دیں کہ آدھے عرب کے نبی آپ ہیں اور آدھے عرب کا نبی میں ہوں, یا آپ یہ اعلان فرما دیں کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے. لیکن یہ ممکن نہ تھا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھانے کے لیے کہ کتنا حساس معاملہ ہے, اس حد کا جواب خود فرمایا, اور حد کے جواب میں سب سے اوپر پہلی سطر پر لکھ دیا, مسلمہ کذاب. کذاب کے معنی جھوٹے کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام صحابہ اکرام کی جماعت سے فرمایا, اس حد کا جواب لے کر اس کے دربار میں کون جائے گا؟ اب قربان جاؤ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر, جو سب جانتے تھے کہ جو بھی اس کے دربار میں گیا وہ شہید ہوگا. لیکن ایک ضعیف اور بوڑھے صحابی حضرت حسیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام صرف میرے ذمہ لگائیں, کسی اور کے ذمہ نہ لگانا. میرے لجپال کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھپکی دی اور فرمایا, اے حبیب ڈٹ کر جانا اس کے دربار میں. اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کرم فرمایا, ان کو اپنا گھوڑا عطا فرمایا, نیزہ عطا فرمایا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپکی دی تو وہ اس طرح چلے جیسے فوج کا جرنیل چلتا ہے, اور جب وہ مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو نیزے کو زور سے زمین میں گاڑ دیا. اس پر مسلمہ کذاب نے پوچھا تو کون ہے؟ اس پر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, ہم اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں, ہم سچے نبی کے سچے غلام ہیں. جس پر وہ طیش میں آ گیا اور اس نے خط لیا اور خط اپنے درباری کو پڑھنے کے لیے دیا. جب درباری نے خط پڑھا پہلی سطر پر لکھا تھا مسلمہ کذاب. اس پر وہ طیش میں آ گیا. اس نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, تیرا نبی مجھے کذاب کہتا ہے, جھوٹا کہتا ہے, اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس پر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت سے کہا کہ میرا نبی جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے, اگر انہوں نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو کذاب ہے. اس میں وہ طیش میں آ گیا. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا, ایک بازو ان کا شہید کروا دیا گیا, دوسرا بازو شہید کروا دیا گیا, حتیٰ کہ ان کا سر مبارک قلم کروا دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. یا مدینہ منورہ میں میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جھلکنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی قیامت تک جو پہرا دے گا ان کا انعام واضح فرما دیا, ان پر کرم فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آج اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں اور وہ جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہاں سے ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی شان بیان فرما دی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یمن میں ایک کذاب نے جس کا نام اسود حنسا کذاب تھا, اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا, نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اس پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تابع رسول حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان جنگ کیا اس کے خلاف.
اس کے نتیجے میں اسود ہنسا کے سپاہی انہیں پکڑ کر اس کے دربار میں لے گئے، اور جب دربار میں پہنچے تو اسود ہنسا نے پوچھا، 3 بار پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس پر انہوں نے تینوں بار ایک ہی جواب فرمایا، انہوں نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ چوتھی بار اس نے تنگ آ کر کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ اس پر ابو مسلم ہولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اس پر وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ تو کتنا تیز ہے، جب میری باری آئی تو تجھے سنائی نہیں دیا، اب تیرے نبی کی بات آئی تو تجھے سنائی بھی دیتا ہے، تو گواہی بھی دیتا ہے۔ اس پر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں آگ میں ڈال دو۔ جب سپاہی آگے بڑھے انہیں پکڑنے کے لیے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ سپاہیوں نے کہا کہ آپ کو آگ میں ڈالنا ہے۔ اس پر ابو مسلم ہولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سائڈ پر ہٹ جاؤ، میں خود آگ میں چلا جاؤں گا۔ تاریخ گواہ ہے 1.5 سے 2 گھنٹے ابو مسلم ہولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں بیٹھے رہے، آگ نے انہیں ذرہ برابر نقصان نہ پہنچایا، ذرہ برابر نہ جلایا۔ اس کے بعد وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اسود ہنسا اور اس کے سپاہیوں نے اس خوف سے کہ ہمارا جھوٹ نہ پکڑا جائے انہیں جلا وطن کر دیا۔ جب انہیں جلا وطن کیا گیا تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہو چکی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں پہلی نگاہ میں دیکھا تو اپنے نور بصیرت سے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، ختم نبوت پر پہرا دے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں اس ایک ایسے شخص کی بارگاہ میں لے چلوں جس کا مقام نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، یقیناً وہ میرے صدیق اکبر ہے، وہ میرے امام ہے۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو مسلم ہولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تمام صحابہ اکرام کے سامنے اپنے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جگہ دی۔ اس پر ابو مسلم ہولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا صدیق اکبر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ میری ایک خواہش ہے، میری ایک عرض ہے کہ جس شخص کا مقام نبیوں کے بعد اللہ پاک کی رب میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے اونچا ہے وہ میرے لیے دعا کرے۔ پر لیکن اس وقت پر اس مقام پر میرے صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، آج تم ہمارے لیے دعا کرو گے۔ یہاں سے صدیق اکبر نے بھی واضح کر دیا کہ ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی کیا شان ہے۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا امام اعظم اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو کیا میں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے دلائل طلب کر سکتا ہوں، اس سے معجزہ طلب کر سکتا ہوں، اس سے کرامت طلب کر سکتا ہوں؟ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تو دلیل نہیں طلب کر سکتا، اگر تو دلیل طلب کرے گا تو اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو تاجدار گولرا پیر مہر علی شاہ نے جب کار دجال نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس سے دلائل طلب کیے، اس کے مقابلے میں آئے، دلائل طلب کیے، 4 دلائل طلب کیے کہ اگر تو سچا ہے، جو کہ وہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اگر تو سچا ہے تو دریائے راوی مینار پاکستان کے پاس سے گزرے، اگر تو سچا ہے تو ایک عورت ہو جو جوان ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ بچہ پیدا کرے، اگر تو سچا ہے تو تو بھی قلم رکھ، میں بھی قلم رکھوں گا، جو سچا ہوا اس کا قلم خود چلے گا۔ اس کے بعد آخری دلیل انہوں نے یہ مانگی کہ اگر تو سچا ہے تو تو شیر بن کر مجھے کھا جا، اگر میں سچا ہوں تو میں شیر بن کر تجھے کھا جاؤں۔ اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے ایک ہمارے پیر بھائی ہیں ان سے فرمایا کہ تم نے پیر مہر علی شاہ سے عرض کرنی ہے کہ شاہ صاحب جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آ چکا کہ دلائل طلب نہیں کرنے، اس سے ایمان جاتا رہے گا، تو آپ نے دلائل کیوں طلب کیے؟ تو اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور یہی فتویٰ حق ہے، یہی فتویٰ حق ہے، امام اعظم نے جو فرمایا حق ہے، دلائل نہیں طلب کرنے۔
بندہ کافر ہو جائے گا. لیکن میں نے جب دلائل طلب کیے تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس سے دلائل طلب کرو. اگر میں اس وقت دلائل طلب نہ کرتا تو بہت سے معصوم مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود فرمایا تھا, اب یقین تھا کہ وہی جیتیں گے, وہی حق پر ہے. اس کے بعد اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد نے فرما دیا ہے کہ ہم نے دلیل طلب نہیں کرنی, معجزات طلب نہیں کرنے, کرامت طلب نہیں کرنی. جو بھی ایسا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. اس کے بعد آج پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے, امریکہ ان سے دو چیزوں پر دستخط کراتا ہے, دو معاہدے کراتا ہے. ایک یہ کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے, تم نے قادیانیوں کو مسلمان پارلیمنٹ میں قرار دلوانا ہے, اور دوسرا یہ کہ گندم کو ختم کرنا ہے. اس بات پر غور کیجئے کہ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہے, صرف ایک پاکستان ہے جس میں پارلیمنٹ کی سطح پر قادیانیوں کو کافر کہلایا گیا ہے, کافر قرار دے دیا گیا ہے. اب انہیں یہی مسئلہ ہے. اب دیکھ لیا جائے, پی ایم ایل آئی, نواز شریف کی حکومت آئی, انہوں نے 70 پیج ختم نبوت کے خلاف لکھے. جب ان کی چوری پکڑی گئی تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ پرنٹنگ میں مسٹیک ہو گئی, پرنٹنگ میں اتنی بڑی مسٹیک نہیں ہو سکتی. اس کے بعد نواز شریف کا اپنا بیان یہ سر عام ہے, ریکارڈ پر موجود ہے, جس میں وہ کہہ رہا ہے, وہ بے غیرت یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. میں پوچھتا ہوں, اگر قادیانی تمہارے بھائی تھے, پھر جنہوں نے جنگ یمامہ کی 1200 صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے, 370 حفاظ اکرام نے اپنی جانیں شہید کر دیں, جانوں کے نذرانے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر نذرانے پیش کر دیے, تو وہ تمہارے کون تھے؟ یقیناً پھر وہ تمہارے دشمن ہوئے. اس کے بعد اب عمران خان کی حکومت آئی. عمران خان کی حکومت میں جب ناموس رسالت پر حملہ کیا گیا, ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا, عاشقان رسول تحریک لبیک کے جوان نکلے, سڑکوں پہ آئے, احتجاج کیا, جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت نے ان پر مظالم ڈھائے, ان پر تیزاب والا پانی ڈایا, ان پر شیلنگ کی, سیدھے فائر کیے, بوڑھوں پر, سید زادوں پر ظلم کیا. اور پھر امریکہ سے انہیں حکم آ گیا کہ 1000-2000 بندہ مار دو تو یہ خود چلے جائیں گے. جب عمران خان نے فوج سے کہا کہ 1000-2000 بندہ مار دو تو فوج نے انکار کر دیا. فوج نے کہا کہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے, ہم ختم نبوت پر, ناموس رسالت پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا, اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تو عمران خان نے بے بس ہو کر ڈنڈے کے زور پر آ کر تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بحال کر دیا. لیکن میرے پیر و مرشد نے, میرے کریم لجپال نے یہ فرما دیا ہے کہ عمران خان نے بے شک یہ ڈنڈے کے زور پر کیا, لیکن یہ نیکی اس کے حق میں ہے, یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گی. اب ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ طریق لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دینا ہے اور ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. اس میں ہمیں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے, ہم کریں گے. اور کسی کو بھی ووٹ دو گے تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہوگا, ناموس رسالت کے خلاف ہوگا, اسلام کے خلاف ہوگا, کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ہی کل ایمان ہے. یہ ایمان کا جز نہیں, ایمان کل ایمان ہے. اللہ پاک ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاباش بھی میرے سنگال.